بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی طرف رجوع کرنے، توبہ و استغفار کرنے اور اپنے ذکر کے ذریعے دل کو مضبوط بنانے کی تعلیم دی ہے۔ جب انسان رزق کی تنگی، قرض، پریشانی، بیماری یا گھریلو مشکلات میں مبتلا ہو تو اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی مددگار اور مشکل کشا صرف اللہ رب العزت ہے۔ بعض جگہوں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک ایسا عمل منسوب کیا جاتا ہے جس میں استغفار، اللہ تعالیٰ کے نام یا غنیو اور کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس مضمون میں اسی منسوب عمل کو ایک سادہ اور اصلاحی انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کسی خاص تعداد یا مکمل ترتیب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرنے کے لیے مستند حوالہ موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے اسے یقینی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یا ثابت شدہ وظیفہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ استغفار، ذکر، درود شریف، کلمہ طیبہ اور دعا سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اہم ذرائع ہیں، اور بندے کو ان کے ذریعے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص غربت، قرض یا پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور حلال رزق کے لیے دعا کرے۔ اس عمل کی ابتدا درود شریف سے کی جا سکتی ہے۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو اسے پڑھا جائے، ورنہ کوئی بھی مسنون درود شریف پڑھ لینا کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام لے کر استغفار کیا جائے۔ قرآن مجید میں استغفار کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے بخشش مانگنے کی ترغیب دی تھی۔ استغفار صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے اللہ کی طرف پلٹنے، گناہوں پر ندامت کرنے اور آئندہ گناہ سے بچنے کا عزم بھی اس کا حصہ ہے۔ اسی نیت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام یا غنیو کے ذریعے اس کی بے نیازی اور بے نیازی عطا کرنے کی صفت کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اس منسوب عمل میں استغفر اللہ یا غنیو کو 21 مرتبہ پڑھنے کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن 21 کی تعداد کو شریعت کی طرف سے لازم یا یقینی طور پر ثابت شدہ نہ سمجھا جائے۔ اصل مقصد تعداد سے زیادہ اخلاص، توجہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ انسان چاہے کم پڑھے یا زیادہ، اسے چاہیے کہ دل کو حاضر رکھے اور اللہ تعالیٰ سے حلال رزق، قرض کی ادائیگی، بیماری سے شفا، گھریلو سکون اور ہر جائز حاجت کے لیے دعا کرے۔ اس کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے۔ کلمہ توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی موجود ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے انسان کو یہ یقین تازہ کرنا چاہیے کہ حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہر مشکل کا حل اسی کے حکم سے ممکن ہے۔ بعض روایتی بیانات میں کلمہ طیبہ کے بعد یا حلل
مشکلات پڑھنے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم ہے مشکلات کو حل کرنے والے، لیکن یہاں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مشکلات دور کرنے والا حقیقی طور پر اللہ تعالی ہی ہے۔ اس لیے کسی بھی ذکر یا دعا کے الفاظ کو مستقل مؤثر نہ سمجھا جائے۔ بندہ وسیلہ دعا اختیار کرتا ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس ترتیب پر عمل کرنا چاہے تو وہ تنہائی میں چند لمحے سکون کے ساتھ بیٹھے، موبائل اور دنیاوی مشغولیات سے توجہ ہٹا لے، وضو ہو تو بہتر ہے، قبلہ رخ بیٹھ سکے تو اچھا ہے، پھر درود شریف پڑھ کر استغفار کرے، اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت بیان کرے۔ دعا کرتے وقت صرف مال و دولت کی طلب نہ ہو، بلکہ حلال اور بابرکت رزق، قرض سے نجات، صحت، نیک اولاد، گھر میں محبت، ایمان کی حفاظت اور آخرت کی کامیابی بھی مانگی جائے۔ یاد رکھیں کہ وظیفہ کوئی جادوئی نسخہ نہیں جس سے ایک ہی دن میں ہر مشکل لازماً ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی کبھی فوراً عطا فرماتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور کبھی آخرت کے لیے اجر محفوظ فرماتا ہے۔ اس لیے دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کی زندگی میں قرض ہے تو دعا کے ساتھ قرض اتارنے کی عملی کوشش بھی ضروری ہے۔ اگر روزگار نہیں تو حلال روزگار تلاش کرنا چاہیے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہے تو اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر گھر میں پریشانی ہے تو صبر، حکمت اور باہمی گفتگو سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف وظیفہ پڑھ کر عملی ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا درست طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا کے ساتھ اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ جائز اور محفوظ طریقے سے ظلم کو روکنے کی کوشش کرے۔ ہر مشکل کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا مومن کی شان ہے، مگر دعا کے ساتھ صبر اور مسلسل کوشش بھی ضروری ہے۔ استغفار کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی کمزوری کا احساس دلاتا ہے۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ گویا اقرار کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو مجھے معاف فرما اور میرے حالات درست فرما۔ یا غنیو پڑھتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو یاد کرتا ہے کہ پوری مخلوق محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے تو انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل کو یقین ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یہی یقین انسان کو مشکلات کے دوران مضبوط رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ رزق کی تنگی، قرض یا کسی دوسری جائز حاجت میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، توبہ و استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، درود شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ کا اہتمام کریں اور ہر جائز حاجت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہ کریں اور یہ خیال نہ رکھیں
کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے معاملے میں صبر اور یقین کی تعلیم دی ہے۔ مومن کا کام دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، جبکہ کب، کیسے اور کس شکل میں عطا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے کسی وظیفے کے بارے میں یہ کہنا مناسب نہیں کہ اسے پڑھتے ہی لازماً غربت ختم ہو جائے گی، قرض ایک دن میں معاف ہو جائے گا، یا ہر مسئلہ یقینی طور پر حل ہو جائے گا۔ ایسے دعوے انسان کو غلط توقعات میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ذکر و دعا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر کریں اور نتیجہ اسی کے سپرد کر دیں۔ اگر آپ اس عمل کو معمول بنانا چاہتے ہیں تو روزانہ کچھ وقت مقرر کر لیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں اور پھر اپنے رب سے دل کھول کر دعا کریں۔ دعا کے ساتھ حلال کمائی، سچائی، امانت داری، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے حقوق، صدقہ و خیرات اور نماز کی پابندی کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رزق صرف پیسوں کا نام نہیں، صحت، ایمان، سکون، نیک اولاد، اچھا گھر، صالح دوست اور دل کا اطمینان بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کبھی انسان دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو پہلے ہی اس کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ وہ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے قرض ادا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں دوسروں کا محتاج ہونے سے بچائے اور ہمیں ایسا مال عطا کرے جس میں ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے خیر ہو۔ آخر میں ایک بار پھر یاد رکھیں کہ اصل طاقت کسی خاص لفظ، تعداد یا ترتیب میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ ذکر اور دعا بندے کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، جبکہ قبولیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ استغفار کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کریں اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے عملی مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پریشان حال کو سکون، ہر مقروض کو ادائیگی کی توفیق، ہر بیمار کو شفا، ہر بے روزگار کو حلال روزگار اور ہر محتاج کو اپنے فضل سے بے نیاز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے یا اپنی دعا ضرور لکھیں۔ ایسی ہی دینی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔